اس کا کیا حال انہوں نے بنا دیا ہوگا؟ ایک بیچارہ لولا لنگڑا پاکستان، ایک وینٹیلیٹر پر پاکستان. یعنی یوں لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہی ہے، سلیکشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بڑے ہی بھونگے طریقے سے. بوجھ آئے نہ آئے، انڈائریکٹ آئے ڈائریکٹ آئے، ہم جھکنے والے نہیں. ہم خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خان صاحب کا ساتھ اصل میں اس وقت پاکستان کا ساتھ ہے. یہ بہادروں شجاعوں کا بیانیہ ہے، اور قرآن کی آیات کے عین مطابق. آزاد خارجہ پالیسی ایک اسلامی حکومت کی، مسلمان حکومت کی، یہ قرآن کے مطابق ہے. اسٹریٹجیکلی انتہائی عام جگہ پر واقع دنیا کو لیڈ کرے یہ پاکستان. ابھی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ درست نہیں کرایا جا رہا ہے، اور یہ دھاندلی کر رہے ہیں. خواتین حضرات السلام علیکم. مظہر برلاس کے ساتھ حاضر ہیں، اور پاکستانی سیاست میں آج کل بڑی ہلچل ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں مختلف لیڈران سے ملا ہوں، مگر جن لیڈران کو میں نے بہت پڑھا لکھا پایا ان میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھیں، جناب عمران خان، مگر ایک ایسے لیڈر جو بظاہر کسی بہت بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر نہیں تھے اور چھپے ہوئے رستم تھے. ان کو ڈھونڈا، ایک دن ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ بین الاقوامی امور پر ان کی اتنی دسترس ہے کہ پاکستان کی اکثر سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو تو جن باتوں کا پتہ ہی نہیں ان کو بہت علم ہے، اور پھر دنیا کے معاشی حالات کا، سیاسی حالات کا، اور پھر جو دور بینی ہے ان کی، وہ کمال ہے، مستقبل بینی کمال ہے. خیر، آج میں انہی کے ساتھ ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری MWM کے قائد ہیں، اور پاکستان میں جو مقبول ترین لیڈر ہیں عمران خان، ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، بہادروں کی طرح کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں. انہیں بھی کہا گیا ہوگا کہ پریس کانفرنس کرو، انہیں بھی کہا گیا ہوگا کہ عمران خان کو چھوڑ دو، ان پر بھی پریشر آئے ہوں گے، آج وہ باتیں بھی کریں گے. جی آغا جی، الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس الیکشن کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک آئین رکھتا ہے، دستور رکھتا ہے، اور جس کے تحت تمام اداروں نے وجود پانا ہے، اور ان کی لیگلٹی، لیجیٹیمیسی آئین اور دستور سے ہونی ہے. اور آئین اور دستور کہتا ہے کہ جتنے بھی ادارے بنیں گے، جتنے بھی سسٹم انسٹال ہوں گے، وہ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. ہماری مقننہ الیکشن کے ذریعے ہوگی، ہماری مجریہ الیکشن کے ذریعے بنے گی، پھر یہی مقننہ اور یہی مجریہ یہ عدلیہ کو بنائے گی، یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کو لے کے آئے گی، یہ ملٹری کو بنائے گی. یہ ملٹری سارے ادارے جو ہیں اسی کے ذریعے بنتے ہیں جو آئین اور دستور ہے، اور وہ ڈیموکریٹک طریقے سے آئین اور دستور پر عمل ہوتا ہے. عرض کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ دنیا کے مہذب ممالک میں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، وہ آئین اور دستور کے مطابق ہی چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک زمانے تک تو اس میں سرزمین بے آئین رہی، لولا لنگڑا آئین تھا. پاکستان ٹوٹنے کے بعد ایک فکر لاحق ہوئی کہ اکثریت پاکستان سے جدا ہو گئی ہے، جو بنگالی تھے، جو ایک قوم تھے. اب پاکستان کے اندر مختلف قومیں اور اکائیاں ہیں، ان کو کیسے اکٹھا رکھنا ہے؟ مثلا بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، کیسے اکٹھا رکھنا ہے ان کو؟ اس کے لیے ان کو دستور کی ضرورت پڑی، فیڈریشن بنانے کی ضرورت پڑی. آئین اور دستور کے تحت فیڈریشن بنے گی. صوبائی سسٹم بنایا انہوں نے، صوبے بنائے، اور صوبائی پھر پارلیمنٹس بنی، تاکہ جمہوری طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھا جائے، اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جن وجوہات کی بنیاد پر ہم سے بنگال جدا ہوا ہم سے، مشرقی پاکستان جدا ہوا ہم سے، انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر، اور وہی چیزیں سبب بن رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی پنپنی پڑ رہی. ہمارے اس دور کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، اور آج کی بھی چاہتی کہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھیں،
کنٹرول رکھے کریں، یعنی آئین اور دستور کے خلاف. عوام پر اعتماد نہیں ہے، بالکل پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں ہے، اپنے عوام پر اعتماد نہیں ہے، ڈرتے ہیں عوام سے، خوفزدہ ہیں عوام سے. عوام کا حق چھینا جاتا ہے، بلڈوز کیا جاتا ہے، ریگنگ کی جاتی ہے، دھاندلی کی جاتی ہے الیکشنوں کے اندر. پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لے کے آنا ہے. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ یہ الیکشن ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ الیکشن ہو رہا ہے. واقعی سے کہتے ہیں کہ ایک بندے کو لے کے آئے میں باہر سے اور اس کو بٹھایا ہوا ہے کہ اس کو لے کے آنا ہے ہم نے، اور پھر آپ دیکھ لیں گے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک پاکستان کی مقبول پارٹی کے ساتھ، سب سے پاپولر پارٹی کے ساتھ اور سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اچھا، جس کو لے کر آئے لے آ جائے گا، وہ لے آئیں اب گے سنیں، اقتدار میں. اب کیا ہے کہ اس کی خاطر ہر چیز بلڈوز ہو رہی ہے، آئین قانون سب کچھ بلڈوز کیا جا رہا ہے. عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کئی ہزار لوگ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، انہیں کارنر میٹنگ نہیں کرنے دے رہے، گرفتار کر رہے ہیں، پریشر ڈالا ہوا ہے، پوری پولیس ادھر لگی ہوئی ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہی ہے، سلیکشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بڑے ہی بھونگے طریقے سے، ایسے طریقے سے جس سے بہت ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. لگتا ہے کوئی عقل مند لوگ ان کے پاس نہیں جو ان کو اچھا مشورہ بھی دے دیں. کسی طریقے سے کام کرتا ہے آدمی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا، آغا جی بعض اوقات ایک بات کرتا ہوں، بعض اوقات آدمی ایک کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے، کہتے ظلم کیا ہے. بعض اوقات بدترین طریقے سے ظلم کرتا ہے، اس گھر میں جاتا ہے ان کی خواتین کو بھی مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اور لوٹتا بھی ہے. یہ برائی کو بھی برے طریقے سے کرتے ہیں. اب جو پاکستان کے اندر یہ دھاندلی کر رہے ہیں، یہ انتہائی برے طریقے سے کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. یہ الیکشن یعنی پاکستان کا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 8 فروری پاکستان کا یوم سیاہ بن جائے گا، اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں. اور آپ یقین کر لیں عوام میں بہت غصہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر، ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جاتے ہیں، لوگوں میں بہت غصہ ہے. خدا کے لیے پاکستان پر رحم کھائیں. پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کے عوام اس ذہن میں رکھ لیں، اس وقت پاکستان کی بائنڈنگ فورس جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے اور پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ یعنی عمران خان ہے. یہ پاکستان سے کوئی انٹیکٹ رکھ سکتا ہے. ابھی دیکھیں جی بی کے حالات کیا ہیں، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد حکومت کا نعرہ لگا رہے ہیں. وہاں پر جو آپ سے 40 کروڑ روپے کی سبسڈی مانگ رہے تھے کہ کم از کم چلو اس پر آ جاؤ جو چند مہینوں کے لیے، آپ ان کو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، نہ ان کو آئینی حقوق دیتے ہیں، ان کے مطالبات نہیں مانتے، ان کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں خالصہ سرکار کے نام پر. پتہ نہیں انکروچمنٹ اتنی بڑی ہو رہی ہے جس کی انتہا نہیں زمینوں کی، ان کو حقوق نہیں دیتے. اب بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، ایک لڑکی وہاں سے آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر یہاں پر آئی، آپ نے اس کو راستے میں مارا اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے. آپ کو چاہیے تھا انگیج کرتے، بات کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، کہتے بیٹیاں ساجی ہوتی ہیں، آپ ہماری بیٹی ہو اسلام آباد آئی ہو. اب واپس جا کے کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، کتنی صورتحال خراب ہو رہی ہے. وہ تو اس نے تو بہت بڑا جلسہ کر دیا. اب دیکھنے والی سب کے سامنے آنکھیں کھول دینی چاہیے اس کو. لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں پر، ساری کی ساری توانائیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو روکنا ہے، عمران خان کو روکنا ہے، پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرانا ہے. یہ ہو رہا ہے کام پاکستان میں. راجہ صاحب، پولیس جو ہے 2 کام کر رہی ہے. ایک کام تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو کی ریلیوں کو، جلسوں کو تحفظ دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں. دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ ایک اور سیاسی جماعت کو پکڑنا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنا، ان کی خواتین اور بچوں کی توہین کرنا، تضحیک کرنا. تو باقی پولیس کا کام کون کرتا ہے؟ آپ مجھے بتلائیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے آخری نبی ہمارے نبی ہیں، ان کی اخلاقیات ہیں، ان کی سیرت ہے، قرآن کے احکامات ہیں. یہ جتنے بھی کام یہ کر رہے ہیں سارے غیر شرعی ہیں، غیر انسانی ہیں، غیر اخلاقی ہیں. یہ جرائم ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں. یہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے، یہ جرم کر رہے ہیں، اور ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن، دین، اسلام، نبی کی سنت، سیرت،
ہر چیز روکتی ہے اس چیز کو. یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کوئی آپ جن کے گھروں میں گھس رہے ہو، جن کو مارے ہو، کیا جرم کیا انہوں نے؟ کون سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر وہ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، اگر وہ جلوس نکال رہے ہیں، کون سی؟ پولیس والوں کا یہی کام رہ گیا ہے. پولیس تو عوام کی جان مال کی حفاظت کی تھی، نہ یہ کہ عوام کے اوپر ٹوٹ پڑے. نہ ان کی جان محفوظ ہو، نہ ان کا مال محفوظ ہو، نہ ان کی ناموس محفوظ ہو. یہ میرے خیال میں جدھر لگا دی ہے اس پولیس کو انہوں نے، ہر چیز ارریلیونٹ اور کیا اسے کہتے ہیں کہ بے وقت ہو رہی ہے. پولیس بھی بے وقت، سب ادارے بے وقت ہو رہے ہیں، غلط راستوں پہ چل رہے ہیں. پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، عاشق ہے پاکستان کے، ان پر اعتماد. پاکستان کے عوام نے بنایا تھا، عوام نے بنایا تھا، خواص نے نہیں بنایا تھا. قائد اعظم نے ان عوام پر اعتماد کیا تھا تو پاکستان بن گیا تھا. عوام پر جو اعتماد نہیں کرتا، جو عوام میں سے نہیں ہوتا، وہ گھس بیٹھیا ہوتا ہے، وہ اللیگل ہوتا ہے، اللیجٹیمیٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں عوام پر مسلط ہونے کا. راجہ صاحب 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، مختلف اداروں کی طرف سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، جیسے عدالت سے ایک فیصلہ آیا، جیسے پولیس کا بھی رویہ میں نے بتایا. تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ صاحب دیکھیں، عدلیہ کی بھی تاریخ دیکھ لیں، جسٹس منیر کو دیکھ لیں، اس کے بعد مولوی مشتاق کو دیکھ لیں کہ جوڈیشل مرڈر کیا، انہوں نے قتل کیا ہے عوام کے محبوب پرائم منسٹر کو. انہوں نے درست ان کی تاریخ ہی ہے. پھر آج فیصلے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جناب والا کہ ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے. اور آج جو عدلیہ کا رول ہے اس وقت کہ آپ آتے ہیں ایک پارٹی سے اس کا نشان ہی چھین لیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. یہ پاکستان کے عوام کا بنیادی جمہوری حق ہے، اسے چھین لیتے ہیں. یہ غیر قانونی فیصلہ ہے اور یہ قابل مذمت ہے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اور پاکستان کے عوام اور بچہ جو ہے وہ جانتا ہے غلط ہوا ہے، اور عوام کی نگاہوں میں گر گیا یہ سسٹم. عدلیہ عوام کی نگاہوں میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرفہ ہو رہا ہے. ایک طرف ایک بندہ آ رہا ہے، بایو میٹرک اس کا جناب والا ایئرپورٹ پہ ہو رہا ہے، اس کو ساری چیزیں سہولتیں مل رہی ہیں. اور ایک بندے کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں. یہ کیا ہے کہ اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟ عمران خان کے پاس کون سی طاقت ہے سوائے عوامی حمایت کے؟ تو عوام پاکستانی ہے نا. عوام پر ایمان رکھو، باور رکھو، یقین کرو. اسی طرح سے باقی ادارے بھی ہیں. الیکشن کمیشن آپ دیکھو کیا کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کس طرح سے باعث ہے، اور پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اپنا وقار، اپنی وقت عوام کی نظروں میں گرا دی انہوں نے. یہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کرائے گا، عوام اس پر اعتماد نہیں کرتے. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن، اور پاکستان کے عوام اس کو نہیں مانیں گے. اور ایک نیا بحران آئے گا جس وجہ سے الیکشن کرا رہے ہیں. الیکشن کے ذریعے عموماً بحرانوں سے نکلا جاتا ہے. نیا مینڈیٹ لے کے نئی حکومتیں آتی ہیں، بڑے فیصلے کرتی ہیں، ان کو ملک کو آگے لے کے جاتی ہیں. یہ الیکشن ابھی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ درست نہیں کرایا جا رہا، اور یہ دھاندلی کر رہے ہیں، یہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اور یہ باعث لوگ ہیں، عوام کے ان پر اعتماد نہیں ہے. نتیجتاً آپ جو الیکشن کرا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ اس کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر ملک کو میں تباہی اور بربادی لانا چاہتے ہیں، اور ملک کو تباہی اور بربادی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں سوچتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ کہاں ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے جو اٹھیں اور اس ملک کو اس تباہی سے بچائیں؟ راجہ صاحب درست آپ نے فرمایا کہ الیکشن جو ہے وہ بحران سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی استحکام ہمیں ملے گا، معاشی استحکام مل پائے گا اس الیکشن کے بعد؟ بھئی ابھی سے پتہ ہے یہ الیکشن کس لیے کرایا جا رہا ہے کہ فلاں بندے کو لے کے آنا ہے. یعنی جو عوام جس طرف کھڑے ہیں ویسا الیکشن نہیں ہونا ہے. عوام کی رائے کے مطابق حکومت نہیں بننی ہے. جو حکومت عوام کی رائے کے مطابق نہیں بنے گی، وہ کیسے اس کے فیصلے وہ کر سکے گی؟ کیسے وہ ملک کو آگے لے کے جا سکے گی؟ ایک نیا بحران جنم دیں گے یہ لوگ، ایک نئے بحران کو لے کے آئیں گے. لہذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھرپور طریقے سے نکلنا چاہیے. ان کے سارے کنڈوں کو ناکام بنانا چاہیے. بھرپور طریقے سے نکلیں. 70-80% لوگ ووٹ ڈالیں، میکسیمم جتنا ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، تاکہ ان کے تمام ریگنگ اور دھاندلی کے منصوبے ناکام ہوں اور ہم پاکستان کو بچا لیں. اس دن پاکستان جیت جائے اور یہ ہار جائیں.
یہ سارے ہار جائیں، جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غلط فیصلے کر رہے ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنی بھی قوتیں ہیں، یہ اس دن ہار جانی چاہیے 8 تاریخ کو، اور پاکستان کو جیتنا چاہیے۔ پاکستان جیتے گا، پاکستان کو جیتنا چاہیے۔ 1.5-2 سال میں آپ پر پریشر آیا ہوگا، آپ عمران خان کے اتحادی ہیں، کتنا پریشر فیس کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب دارالقادری صاحب پر ظلم ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن میں ان کے لوگ مارے گئے تھے، 14 لوگ مارے گئے تھے، 2 خواتین شہید تھے، زخمی تھے، تو انہوں نے مجھے کال کی تھی، میں ان کے پاس گیا تھا، میں انہوں نے کہا تھا کہ شہیدوں کے خون کے احقاق کے حق کے لیے میں آخر تک آپ کا ساتھ دوں گا، وفا کروں گا۔ ہم ان کے ساتھ آخر دم تک رہے۔ کوئی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے بیک ڈور چینل سے بھی کسی سے بات نہیں کی، کسی نے ہمارے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش بھی کی، ہم نہیں ملے، تاکہ شائبہ تک نہ ہو کہ ہم پیچھے کسی سے مل کے کوئی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بوجھ آئے نہ آئے، انڈائریکٹ آئے ڈائریکٹ آئے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے استقامت اور مقاومت کو سیکھا ہے۔ خون کی آخری قطرے تک سر نہیں جھکانا ہے، کٹ جائے جھکے گا نہیں، آخری سانس تک ڈٹے رہنا ہے۔ ہم نے وفا کو ابو الفضل عباس، حضرت عباس سے سیکھا ہے سلام اللہ علیہ۔ ہم کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں مار دیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو کر رہے ہیں کر لیں، ہم خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خان صاحب کا ساتھ اصل میں اس وقت پاکستان کا ساتھ ہے، اس بیانیے کا ساتھ ہے، ہمیں غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ بہادروں اور شجاعوں کا بیانیہ ہے اور قرآن کی آیات کے عین مطابق ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی ایک اسلامی حکومت کی، مسلمان حکومت کی، یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ اور رسول بھی یہی کہتے ہیں۔ داخلی خود مختاری یہ قرآن کے مطابق ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قرآن کی ڈاکٹرائن دیتی ہے، قاعدہ فی سبیل، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، ڈکٹیٹ نہیں ہونا ہے، لنڈن اور واشنگٹن میں نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے، نہ کسی دہشت گردی کے لیے دیں گے، نہ اڈوں کے لیے دیں گے کہ ہمارے ملک سے کسی دوسرے ملک پر حملے ہوں۔ یہ ہماری ناموس ہے، ہماری مادر وطن ہے، کسی کے نجس پاؤں کیسے اس کے اندر آ کے گھسے؟ یہ عمران خان کہتا تھا، ہم تو آزاد ملک ہیں۔ یہ ہے، یہ عمران خان کہتا تھا، ہم یہاں اس لیے کھڑے اس کے ساتھ۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے۔ اس راستے کو چھوڑنا بے دینی ہے، قرآن کے راستے کو چھوڑنا ہے، دین کے راستے کو چھوڑنا ہے، یعنی خدا کے راستے کو چھوڑنا ہے، اپنے نبی کے راستے کو چھوڑنا ہے، یعنی صراط مستقیم کو چھوڑنا ہے، اس راستے کو چھوڑنا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے کوئی سادہ ایک عام سا مسئلہ نہیں ہے، یہ وطن بچانے کی بات ہے، پاکستان بچانے کی بات ہے۔ یہ راستہ ہی پاکستان کے نجات کا راستہ ہے، ایک ساورن کنٹری، ایک آزاد ملک، ایک باوقار ملک جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، خود فیصلے کرے اور اسٹریٹجیکلی جہاں پر واقع ہے لیڈ کرے دنیا کو۔ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی انتہائی عام جگہ پر واقع ہے، دنیا کو لیڈ کرے یہ پاکستان۔ اس کا کیا حال انہوں نے بنا دیا ہوا ہے؟ ایک بیچارہ لولا لنگڑا پاکستان، ایک وینٹیلیٹر پر پاکستان، ایک بکاری پاکستان، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ 75 سال سے یہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ آیا مزید ان کے ہاتھ میں رہنے دینا چاہیے؟ ہرگز۔ وطن کے ساتھ دھوکہ ہے، خیانت ہے، بے وفائی ہے وطن کے ساتھ کہ پاکستان ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عمران خان کا ساتھ دینا وطن کا ساتھ دینا، پاکستان کا ساتھ دینا۔ میرے علم میں ہے کہ عمران خان جب اقتدار میں تھے، کچھ شخصیات انہیں مجبور کرتی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن عمران خان قائد اعظم کا فرمان سامنے رکھ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے جو بانی ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا، تو میں کیسے کر لوں، میں تو نہیں کروں گا۔ اس اسرائیل نے اب ایک جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اسرائیل کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اب دیکھ لے، پہلی بات ہے جس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے تھے اس کو تو اب سامنے ہو گیا نا، بے نقاب ہو گیا، بچوں کا قاتل، عورتوں کا قاتل، بے گناہوں کا قاتل، جنگی جرائم دینے والا، درندہ، وحشی، اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں، 3 طرح کے سیونسٹ ہیں، سارے یہودی سیونسٹ نہیں ہیں، کچھ یہودی سیونسٹ ہیں جو اسرائیل میں ہیں، مقبوضہ فلسطین ہے یہ اسرائیل، مقبوضہ فلسطین میں۔ اسی طرح سے کرسچن سیونسٹ ہیں
جو امریکہ کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور سارے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ مسلم سیونسٹ ہیں اچھا، جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اسرائیل کی اس غاصب رجیم کو لیجیٹیمائز کرنا چاہتے ہیں، لیگلائز کرنا چاہتے ہیں، اس قاتل کو، درندے کو، وحشی کو۔ لہٰذا عمران خان کا سٹینڈ بالکل ٹھیک تھا۔ عمران خان کا سٹینڈ جو تھا قائد اعظم کے فرامین کے مطابق تھا، اور کہ عمران خان کا سٹینڈ جو تھا قرآن اور سنت کے مطابق تھا، اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق تھا کہ غصب کبھی بھی لیجیٹیمائز نہیں ہو سکتا، لیگلائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے اس سرزمین پر ایک عالمی سازش کے تحت وہاں پر قبضہ کیا، قتل عام کیا، لوگوں کو مارا، اور 75 سال سے مار رہے ہیں ان کو۔ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے اجڑ کے باہر نکلے، واپس نہیں جا سکتے، کئی ملین لوگ ہیں جو واپس فلسطین نہیں جا سکتے۔ ایک ایسا رجیم، اس کو تسلیم کرنے کی بات کرنا، یعنی اس کا مطلب ہے اس آدمی کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ اسرائیل آپ دیکھ لیں گے، اس کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے تھے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، جیو پولیٹیکلی امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل بہت بڑا ملک بن جائے، طاقتور ہو جائے، اور اطراف کے ملک جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہو جائیں، ری سائز ہو کے ری شیپ ہو جائیں، اس کے انڈر رہیں، اور اسرائیل آبنائے حرمت سے لے کر باب المندب تک پورے ویسٹرن ایشیا کے اوپر اس کا تسلط ہو، عالمی پوری جو کیا کہتے ہیں ٹریڈ کے اوپر ان کا کنٹرول ہو، اور امریکہ دنیا کے اوپر حکومت کرے، صدیوں حکومت کرے۔ اسرائیل اس لیے لایا گیا تھا وہاں پر، ڈیموکریٹ ہو، ریپبلکن ہو، برطانیہ ہو، یورپ، سارے کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہیجمونی کے لیے بہت اہم ہے یہ دنیا کے اوپر۔ اب کیا ہوا، اب دیکھ لیں، طوفان الاقصی جو اٹیک کیا انہوں نے، دفاعی عملہ تھا ان کا، کیونکہ ان پر تو 75 سال سے اٹیک ہو رہا ہے، مار رہے ہیں ان کو یہ لوگ، ان کی زمینیں چھین رہے ہیں۔ اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہوا، جی، ڈیل آف سینچری ناکام ہوئی، ریزسٹنس کی وجہ سے ہوئی۔ اب نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے، یہ حملہ ہوا۔ اب اسرائیل آپ دیکھ لیں کہ جس کو اتنا انہوں نے ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا اس کا جناب انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، سیکورٹی دفاعی نظام بڑا دفاعی مضبوط ہے۔ نظام ہے، بلا ہے۔ غزہ سے ایک فوج نے اٹیک نہیں کیا، ایک 41 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کے سامنے $1 بلین زیادہ کی اپنی دیوار بنائی ہے، سیکورٹی سسٹم لگائے ہوئے ڈیفرنٹ آٹومیٹک، اور وہاں سے ایک مجاہدین جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، اور اسرائیل کے سارے جو کیا اسے کہتے ہیں کہ سسٹم کو وہ ناکام بنا کے اور اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ پھر 310 دن ہونے کو ہیں، اسرائیل غزہ پر جو 41 کلومیٹر جس کا خالی لمبائی ہے، اور بعض جگہ سے 6 کلومیٹر، بعض سے 12 کلومیٹر چوڑا ہے، 3 ماہ 10 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکا، اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکا، اور امریکہ نے اتنا صلاح دیا ہے۔ اسرائیل نے جو بارود پھینکا ہے غزہ کے اوپر 70,000 ٹن سے زیادہ ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے 3 ایٹم بمز کے برابر ہے وہ، جو وہاں پر اس نے بارود مارا ہے، ان کے اوپر بمباری کی ہے، اور چھوٹا سا علاقہ ہے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کی استقامت دیکھیں اور مقاومت دیکھیں۔ اسرائیل اس وقت ریزسٹنس کے محاصرے میں آ چکا ہوا ہے، وہاں پر امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، برٹش بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈین بیٹھے ہوئے ہیں، یورپین فرینچ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کا جو سینٹ کام کا کمانڈ کے جنرل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو وار روم ہے اس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہار گئے ہیں، مطلوبہ اہداف نہیں حاصل کر سکے۔ اور مد مقابل کیا ہے اس وقت؟ مد مقابل ریزسٹنس ہے جس نے اسرائیل کو گھیرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں لبنان سے، یمن سے، عراق سے جو اٹیک ہو رہے ہیں، اسرائیل اس وقت پھنسا ہوا ہے، لہذا اسرائیل ہار چکا ہوا ہے۔ میں عرض کروں گا اگر آگے آپ سوال کریں گے، اسرائیل اسٹریٹجیکلی شکست کھا چکا ہے، اسرائیل کی اسٹریٹجی شکست کھا چکی ہے، جو بن گورین نے بنائی تھی، جو جنگی اسٹریٹجی تھی ان کی، وہ ہار چکے ہوئے ہیں۔ بالکل درست ہے۔ اور اگر آپ بعد میں پوچھیں گے میں آپ بتاؤں گا کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ اس وقت جو جیو پولیٹیکلی مقاومت اور ریزسٹنس وہ طاقتور ہو گئی اور بڑی ہو گئی ہے، وہ باب المندب سے لے کر اپنے حرمز تک وہ موجود ہے پورے کے پورے اس ویسٹرن ایشیا کے اندر، اور پیرامونی اطراف کے ممالک کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن ہے۔ میں پہلے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں،
مسلمان ملکوں کے کردار کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جس وقت غزہ میں بمباری ہو رہی تھی، بچے شہید ہو رہے تھے، عورتیں شہید ہو رہی تھیں، تو مسلمان ملکوں کا جو کردار ہے اور خاص طور پر عرب ملکوں کا، اسے آپ مناسب کہیں گے؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل کا نفوذ ہے، ہمارے مسلمان عوام جو ہے وہ ہر روز نکلے ہیں اور انہوں نے مظاہرے کیے ہیں اور ثابت کیا کہ ہم بیدار ہیں، لیکن مسلمان حکومتوں کا اور حکمرانوں کا جو رول ہے وہ انتہائی شرمناک کہہ لیں آپ، کیونکہ جو توقع تھی وہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک غریب اور فقیر ملک ہے یمن، بہت فقیر اور غریب ملک ہے، 9-10 سال اس پر جنگ مسلط رہی ہے، وہ یمن سے فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے دینی غیرت کے نام پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے احکام کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے مظلوموں کا ساتھ دو، قرآن نے کہا ہے، اور مظلوموں کے ساتھ نہ دے کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کر کے ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ لیکن مسلمان ممالک آپ دیکھ لیں، امریکیوں سے ملتے ہیں، جانا ہے اسی کے تحت، ہمارے بھی جو باورفل طبقات ہیں وہ بھی امریکہ جاتے ہیں، وہاں ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور خوش باش رہتے ہیں، کن کے ساتھ؟ امریکہ براہ راست غزہ کے عوام کے قتل عام میں شریک ہے، جنگی جرائم میں شریک ہے، جتنا اسلحہ وہ بھیج رہا ہے، ابھی لیٹسٹ جہاز بھیج رہا ہے، وہ ابھی اور بھیج رہا ہے، وہاں پر فائٹر بھیج رہا ہے، بمبر بھیج رہا ہے وہاں پر لیٹسٹ، اور کتنا اسلحہ بھیج رہا ہے، کتنا بارود بھیج رہا ہے وہاں پر۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ قیدی ہیں، آزاد نہیں ہیں، ان کو بھی آزاد کرانا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ غزہ کی جنگ یہاں پر ختم ہوگی کہ اس خطے کے ممالک بھی آزاد ہو جائیں گے امریکی اثر و نفوذ سے، کیونکہ امریکہ کی طاقت ٹوٹ چکی ہے اب، اچھا، اور ٹوٹ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک شخصیت قید ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باقی ممالک جو ہے یہ بھی قیدی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ عرب ممالک جو نزدیک ہیں، یمن ساتھ کھڑا ہے، کیا کیا اس نے؟ مصر ساتھ کھڑا ہے، اس نے غزہ کے لوگوں کے کیا کیا ہے؟ مسلمان ہے بھائی، قتل عام ہو رہا ہے، 25,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، جنگ نہیں ہو رہی ہے، جنگی جرائم ہو رہے ہیں وہاں پر، لہٰذا مصر ساتھ ہے، اردن کا بارڈر ساتھ ملتا ہے، لبنان کا ملتا ہے، وہ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو آج پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو داعش لائی گئی تھی شام میں، عراق میں، یمن میں، ان ممالک کے اندر، یہ کسی لائی گئی تھی کہ ان ملکوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑ نہ سکیں، اسرائیل کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکیں، اور پھر اسرائیل کو ایکسپینڈ کیا جائے، اسرائیل کو بڑا کیا جائے، اور وہ شکست ہوئی ہے ان کو۔ اور آپ پاکستان کے اندر ایک صحافی ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا صحافی سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے فلسطین کے مظلوموں کو جو غلیل سے لڑتے تھے، جس نے انہیں طاقتور بنایا، جس نے انہیں اسلحہ دیا، جس نے اسلحہ بنانا سکھایا، یعنی قاسم سلیمانی، وہ کیا کہتے ہیں جی، اس نے وہاں پر وہ کیا ہے، پراکسی کی ہے یمنیوں فلسطینیوں کو سپورٹ کر کے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ اس کو بہت دکھ ہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیل کو کیوں نقصان پہنچایا اور اپنی آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ملک اگر کشمیر کے عوام کو مدد کرے گا اور کہے گا کہ مرضی ہے لڑو، مرضی ہے نہ لڑو، تو پراکسی کرے گا ان کو یا مظلوموں کی مدد کرے گا؟ کہتے ہیں یمن کے انہوں نے وہاں پر ان کو طاقتور بنایا ہے، لہذا یہ پراکسی بنایا۔ بھئی یمن کے لوگ لڑے اپنے ملک کے لیے، یمن پر حملہ تھا، یمن کے لوگ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں، اور آج کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لبنان کے لوگوں کو کہتے ہیں طاقتور بنایا، کس نے طاقتور بنایا؟ انہوں نے اپنا ملک آزاد کرایا اسرائیل سے، اگر ان کو طاقتور نہ بناتے تو آج بیروت پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہوتا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے دور کی کوڑی لاتا ہے یہ صحافی، پتہ نہیں صحافی بھی ہے، جرنلسٹ بھی ہے، یعنی یہ مجھے نہیں پتہ لگتا، اس کے اگر بندہ دیکھ کے پڑھتے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کی زبان بول رہا ہے، یہ امریکہ کی زبان بول رہا ہے، یہ عالمی سیونزم کی زبان بول رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی یہ بول رہا ہے۔ اچھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے عمران خان اگر آج آزاد ہوتا اور اس کی حکومت ہوتی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ صورتحال اس طرح کی نہ ہوتی، پاکستان جہاں ابھی ایسے نہ ہوتا۔ پاکستان اگر آج یمن ہیرو بنا ہوا ہے دنیا کے مسلمانوں میں، عرب دنیا کے اندر، پاکستان بھی ہیرو ہوتا ہے اسی طرح سے۔ راجہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ اسرائیل تکنیکی بنیادوں پر ہار چکا ہے، اسٹریٹجیکلی آ چکا ہے، ہار گیا۔ جی۔
وہاں جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. تو یہ جو مزاحمت ہے اس کے پس پردہ کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کئی ممالک کے نام سامنے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس مزاحمت کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ملک سپورٹ کر رہے ہیں، جن نے سپورٹ کیا ہے، وہ جمہوری اسلامی ایران ہے اور سیرین حکومت ہے، جس نے فلسطینیوں کو سپورٹ کیا، لبنانیوں کو سپورٹ کیا. سیرین گورنمنٹ جب سے ریزسٹنس وجود میں یہ چلی ہے، اور ان کو طاقتور بنایا انہوں نے. ان کو مچھلی نہیں دی، جال بننا سکھایا ان کو تاکہ خود شکار کرے. اور اس کے جو 4 اور 5 میں نے پہلے بھی بتایا ایک دفعہ کہ 4 اور 5 اصول ہیں کہ بھئی آپ کی لیڈرشپ آپ کی ہے، ہم وہاں پر کوئی لیڈرشپ باہر سے نہیں ٹھوسیں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے کوئی نوکر اور سبارڈینیٹ نہیں ہیں اور کوئی آرڈر وغیرہ نہیں ہے. ہم آپ کو امپاور کریں گے، طاقتور بنائیں گے اور ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. مرضی ہے لڑیں، مرضی ہے نہ لڑیں، جو فیصلہ آپ کریں آپ کا فیصلہ ہے. درست ہے. لہذا جمہوری اسلامی ایران نے، اور اس لیے جمہوری اسلامی ایران آپ دیکھ لیں، کوئی اور ملک ہوتا تو ریزسٹنس کو بیچتا اسرائیلیوں کے آگے اور اپنے اوپر سینکشن ختم کراتا. صحیح ہے. اتنی سینکشن لگی ہیں کہ سارے دنیا کی تاریخ میں جتنی ایران کے اوپر سینکشن لگائیں گی اتنی کسی ملک پر بھی نہیں لگائی گئی ہیں. وہ اتنے لمبے عرصے وہ فلسطینیوں کو بیچ دیتا اسرائیل کے ساتھ. نہیں، انہوں نے ان کے ایمان کے خلاف تھا، انہوں نے طاقتور کیا ان کو. بس طاقتور بنانے والی جمہوری اسلامی ایران ہے اور اس کے ساتھ سیریا ہے، اور دونوں نے دیا. نمبر 2 جو مزاحمتی گروپ عرض کرتا ہوں. نمبر 2 اسٹریٹجیکلی کیوں ہار گیا اسرائیل؟ بن گورین نے جو اسرائیل کی جنگی اسٹریٹجی بنائی تھی اس میں چند چیزیں تھیں. نمبر 1 کہ جنگ اسرائیل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اوکے. نمبر 2 حملہ سریع اور فیصلہ کن ہونا چاہیے. نمبر 3 کم سے کم وقت میں گول اچیو کرنا ہے. اب تینوں جنگ اسرائیل کے اندر ہے. حملہ جو جنگ کی ہے، جنگی جرائم کی ہے، حملہ نہیں کیا ہے، کوئی جنگ نہیں لڑی ہے. تیسرا وقت بہت طول ہو گیا ہے. اسٹریٹجیکلی اسرائیل شکست کھا گیا ہے، عسکری طور پر بھی شکست کھا گیا ہے، پولیٹیکلی بھی شکست کھا گیا ہے، سائیکولوجیکلی شکست کھا گیا ہے، میڈیا وار میں بھی شکست کھا گیا ہے. اور اندر جو اختلافات چل رہے ہیں، عجیب و غریب اختلافات چل رہے ہیں، معاشی طور پر شکست کھا گیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں کہ ریزسٹنس ایک فرنٹ کی شکل میں اکٹھی ہو گئی ہے. فلسطینیوں نے جب اٹیک کیا حماس نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں. نہ اپنے ساتھ جہاد اسلامی کو بتایا جو غزہ میں رہتے ہیں، نہ حزب اللہ کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا. جس دن انہوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، دفاعی حملہ ہے ان کا، اگلے دن سے حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. عراق سے ریزسٹنس نے ان کے اوپر مارنا شروع کر دیا، ان کے بندرگاہوں کے اوپر اور امریکن اڈوں کے اوپر مار، کیونکہ امریکن ساتھ شریک ہیں، امریکن اڈوں پہ مار رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہ امریکہ کو عراق سے نکلنا پڑ رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور عراق کو امریکہ سے نکلنا پڑے گا. امریکہ کے اڈے جو شام ان پر اٹیک ہو رہے ہیں، عراق سے ایلات پر اٹیک ہوئے ہیں، حیفا پر اٹیک ہوئے ہیں ان کی بندرگاہوں کے اوپر. اسی طرح سے یمن سے شروع ہو گیا. یمن نے پھر کہہ دیا کہ کوئی بھی جہاز اسرائیل نہیں جا سکتا جو اسرائیل کے لیے یا اسرائیلی ہوگا یا اسرائیل لے جانے والی چیزیں ہوگا. جب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جنگ نہیں بند کرواتا وہاں پر، لیکن اسرائیل کی طرف جو جہاز جا رہے ہیں اسرائیل کا مال لے کر، اس کو روکنا اتنا بڑا جرم ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یمن پر اٹیک کرتے ہیں، ادھر جنگ نہیں رکواتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہے. پھر وہ یمنی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے آگے سے کھڑے ہوتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں اور مارتے ہیں ان کو. امریکن جنگی جہازوں کو بھی مارا ہے، برطانیہ کے جہازوں کو بھی مارا ہے، سب کو مار رہے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا. یہ ریزسٹنس جو ہے نا، یہ الحمدللہ تجربہ بھی اس کے پاس بہت زیادہ آ گیا، وہ لڑنے کا، سب سے لڑے ہیں اور آج اکٹھے ہیں، انٹیکٹ ہیں، یونائٹ ہیں. اور اسرائیل اب اس فیوچر اسرائیل کا نہیں ہے اب. نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے راجہ صاحب کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا شہید قاسم سلیمانی کا. قاسم سلیمانی کو شہید ہوئے چند برس ہو گئے ہیں، غصہ ابھی بھی ان پہ ہے. یہ جو اسرائیل اور مغربی ممالک ہیں ابھی تک قاسم سلیمانی پہ غصہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھ لینا جی، انہوں نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا. قاسم سلیمانی شہید نے یہ 7,000 ارب ڈالر جو خرچ ہوا ہے عراق، شام، ادھر
یمن کی جنگ بھی ہوئی، یہ کس لیے تھی؟ کہ اس پورے ریجن کو توڑنا تھا، شام کو توڑنا تھا، عراق کو، ایران کو، ترکی کو، پھر پاکستان بھی ٹوٹنا تھا، پھر سعودی عرب بھی ٹوٹنا تھا، سب توڑنا تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ملک بنانے تھے اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل بنانا تھا۔ قاسم سلیمانی نے 7-8 ہزار ارب ڈالر ان کے سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، شکست دے دی ان کو، اور آج جو ان کو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ وہی تھا۔ لہذا ان کو تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، اس کے خلاف بولیں گے، لکھوائیں گے، اس کا نام آپ دیکھ، اس کی تصویر فیس بک پر نہیں آ سکتی، کتنا ان کے دلوں میں بغض اور کینہ ہے، اور مارا بھی اس کو دھوکے سے انہوں نے، میدان جنگ میں مار دینا اس کو۔ عراق کے اندر اس نے شکست دی ان کو، شام میں شکست دی، لبنان میں شکست دی، اور فلسطین کے مظلوموں کو سپورٹ کیا، یمن کے مظلوموں کو سپورٹ کیا، اور اس خطے میں امریکہ کے منصوبے کو ناکام بنا دیا، یورپ کے منصوبے کو ناکام بنا دیا، جس کے نتیجے میں امریکن ہیجمونی کا زوال شروع ہے۔ آپ دیکھ لینا، اس امریکہ نے ضرور ٹوٹنا ہے۔ آج امریکہ کی کسی کی جرت تھی کہ امریکی جنگی جہازوں کے اوپر بیری بیڑوں کے اوپر اٹیک کرے، اور وہ بھی ایک انتہائی غریب اور فقیر ملک یمن۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت کا توازن ہے یہ ایشیا میں شفٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس کو امریکن بھی مفکرین کہتے ہیں، انٹلیکچوئل کہتے ہیں، یورپین بھی کہتے ہیں، اس دور کو کہتے ہیں یہ دور ہے پاور، شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ۔ یوکرین جنگ، کرونا، یہ ساری چیزیں فاسٹ کر رہی ہیں اس کو، ایسٹ نے بھی فاسٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مسائل میں ہے۔ ایک زمانہ تھا کریبین سی سے امریکہ کا جہاز چلتا تھا، حکومت گر جاتی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی سار اٹھائے اور بات کرے۔ آج یمن کے لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کاش ہمارا ملک بھی کھڑا ہوتا ہے، ایٹمی ملک ہے۔ آپ یقین کر لیں، اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، صورتحال اور ہوتی۔ لیکن انہوں نے گھیر لیا ہوا ہے، امریکہ کو بھی گھیر لیا ہوا ہے، اور اسرائیل کو بھی گھیر لیا ہوا ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے انہوں نے۔ اور ان کے پاس طاقت سب سے بڑی کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان کی طاقت۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اللہ پر ایمان کی طاقت۔ اچھا، بہت اچھا آپ نے کیا، آپ نے اپنے ملک کا حوالہ دیا جو ہمارا ملک ہے۔ ہماری ہمسائیگی میں چین میں انقلاب آتا ہے، ایران میں انقلاب آتا ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی انقلاب کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ یہاں پہ معاشی انقلاب ہی آ سکے گا، چونکہ جس قدر غربت بڑھ۔ میں ایک بات بتاؤں، پاکستان کے عوام اس وقت جب سے رجیم چینج ہوا ہے، یہ آپریشن رجیم چینج ہوا ہے، 80-90% عوام ایک طرف کھڑے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ عدلیہ سے امید ہوتی ہے، مایوس ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن سے مایوس ہو چکے ہیں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں، پاکستان کے عوام اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب جو الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اگر عوام الیکشن کے ذریعے بھی اپنے حقوق حاصل نہ کر سکے اور چینج نہ لا سکے اور ملک کو اب آئین اور دستور کے مطابق ٹریک پر نہ لگا سکے، تو پھر ان کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ یہ 80-90% عوام کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے گلیوں میں، ان کے پاس جب سارے آئینی، قانونی، دستوری راستے آپ بند کر دیں گے، ایک راستہ بچے گا، وہ انقلاب کا راستہ ہے۔ آپ یقین کر لیں، پاکستان کے عوام کے پاس اگر یہ الیکشن جیسے یہ کرانا چاہتے ہیں ایسے کرا دیے گئے، انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کون لیڈ کرے گا انقلاب کو؟ عمران خان، ہم لوگ ساتھ ہوں گے۔ اچھا، عمران خان لیڈ کرے گا؟ بالکل۔ عوام کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہے عوام؟ عمران خان کے۔ وہ دلیر آدمی ہے، بہادر ہے، نہیں ڈرا۔ کہتے تھے گولیاں ماریں گے بھاگ جائے گا، نہیں بھاگا۔ کہتے جیل میں ایک رات نہیں گزار سکتا، تو کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا، عبادت کی جگہ ہے میری۔ کہتے تھے کہ نشہ کرتا ہے، کدھر گیا نشہ؟ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کے خلاف۔ کہتے تھے کہ بس ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوا، مس کیلکولیشن تھی ان کی۔ اب بھی باز آ جائیں، اس سے پہلے کہ پانی سروں سے گزر جائے، آپ ساتھ باز آ رہیں جائیں۔ گے اس ہم کے؟ ساتھ ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو ساورن کنٹری بنانا، آزاد ملک بنانا، یہ خدا کا حکم ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔
اس آئے قرآن سے تمام شیعہ سنی فقہا نے ایک قاعدہ جسے آپ کی اصطلاح میں ڈاکٹرائن کہتے ہیں وہ اس سے استنباط اور استخراج کی ہے، اس کا نام ہے قاعدہ نفی سبیل۔ اسی قاعدے کی وجہ سے مسلمان عورت کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی۔ کفار کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا، غالب نہیں آنے دینا، ان کے پولیٹیکل غلبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹریٹجیز چاہیے، اکنامیکل غلبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اکنامیکل اسٹریٹجیز چاہیے، ان کے نیچے نہیں لگنا، نہ سیاسی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ سماجی کے طور پر، نہ کلچرلی۔ آپ کو کلچرل اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی تاکہ کاؤنٹر کر سکے ان کے کلچرل وار کو۔ اسی طرح سے آپ کے ایجوکیشن کی اسٹریٹجیز ہوں گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کفار کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ ہم کس بلاک میں؟ امریکی بلاک میں، ہم ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے وطن کو نکالو ان کے چنگل سے۔ خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، دین کہتا ہے، حمیت اور غیرت کہتی ہے۔ لہذا ہم اس راستے میں اکٹھے ہیں، مرتے دم تک اکٹھے ہیں اس راستے میں۔ اب دیکھ لیں گے، پاکستان کے عوام دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس راہ میں ایک ذرا برابر ہمیں کسی قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ یہی راہ آزادی کا راستہ ہی حق اور حقیقت کا راستہ ہے۔ یہی رائے حق ہے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، اور بڑی نوازش۔ ناظرین، آپ نے بہت سی معلومات آپ کو ملی ہوں گی آج کی گفتگو میں، ملکی حوالے سے اور بین الاقوامی حوالے سے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔